شكرا ربي شكرا هديت قلبي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین، ایک مرتبہ پھر اس کا استقبال ہے زی ٹی وی چینل کے ایپیسوڈ تقریر کیسے کریں میں. اور آج ہم بات کریں گے علماء و مقررین کی تقریر سن کر بنے مقرر. جی ہاں، آپ میں بہت سارے لوگ ہوں گے جو گانا، میوزک، غزل، گیت وغیرہ وغیرہ سنتے ہوں گے، لیکن آج میں آپ کو بتلاؤں گا کہ اگر آپ مقرر بننا چاہتے ہیں تو آپ کو علماء و مقررین کی تقریر سننی چاہیے. لیکن اس سے پہلے آپ ضرور ہمیں کامنٹ کر کے بتلانا کہ آپ میں سے ابھی تک کتنے لوگ پہلے سے سنتے آ رہے ہیں. اگر جو لوگ نہیں سنتے تو انشاءاللہ اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد اور ہماری باتیں سننے کے بعد آپ بھی سننا شروع کر دیں گے، چونکہ اس کے بہت سارے فوائد ہیں جو آپ کو بحیثیت مقرر ملنے والے ہیں. تو چلیے اس کا طریقہ کار کیا ہو، کیسے اور اس کے کیا فائدے ہیں، آج اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے. تو ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ کہ پلیز ویڈیو کو لائک کر دیں اور اپنے دوستوں کے ساتھ ویڈیو کو ضرور شیئر کیا کریں. تو چلیے بات کرتے ہیں. نمبر 1، کب سنیں تقریر. جی ہاں، سب سے پہلی بات کہ آپ جب علماء مقررین کی تقریر سنتے ہیں تو اس کا وقت کیا ہونا چاہیے، کب سنیں. صبح کو سنیں، شام کو سنیں، دوپہر کو سنیں، رات کو سنیں. تو میں سب سے اپنا تجربہ بتلا رہا ہوں کہ سب سے، اور علماء کا بھی تجربہ ہے اور علماء نے بھی اس بات کو کہا ہے کہ رات کا پڑھا ہوا دل پر نقش کر جاتا ہے، یاد ہو جاتا ہے. اس لیے آپ نے دیکھا ہوگا بچے جو پڑھائی کرتے ہیں خاص طور پر وہ رات کو کرتے ہیں. تو اس لیے آپ کو جو تقریر سننے کا جو معمول بنانا ہے وہ آپ کو رات کا بنانا ہے. کب سنیں تقریر؟ رات کو سنیں. کیسے؟ ہر کسی کے پاس موبائل ہے، ہر کسی کے پاس موبائل ہے. موبائل میں آڈیو آپ جو ہے تقریر جو ہے ڈاؤن لوڈ کر لیں اور سونے لگیں تو آپ جو ہے اپنے کان تلے میوزک کی جگہ، گانے کی جگہ، ویڈیو کی جگہ وہ آڈیو لگا کر کے آپ اس پر ٹائم اسٹاپ لگا دیں. 1 گھنٹے سننے آپ کو، آدھے گھنٹے سننے، پونے گھنٹے سننے، اور لگا کر کے سنتے ہوئے سو جائیں. نیند بھی اچھی آئے گی اور آپ کا وقت بھی ضائع نہیں ہوگا، اور اس وقت جو آپ سنیں گے انشاءاللہ وہ آپ کے دل پر نقش ہو جائے گا اور اس کا بہت سارا فائدہ ہوگا. نمبر 1. نمبر 2، اگر آپ اس کو چاہیں تو دن میں بھی سن سکتے ہیں. اس کے لیے آپ کا بہتر طریقہ یہ ہے کہ قلم کاپی یا موبائل میں آپ جو ہے ان چیزوں کو ضرور نوٹ کریں جو آپ کے فائدے کے لیے ہے اور آپ کو یاد رکھنے والی ہے، جو لگتا ہے کہ آپ کو یہ چیز فائدہ دے گی اور آپ کو لکھ لینا چاہیے، یاد کر لینی چاہیے. تو ان چیزوں کو آپ ضرور لکھ لیں تقریر سنتے ہوئے میں. علماء کی تقریر آپ سن رہے ہیں، ظاہر سی بات ہے وہ اپنے تجربات، اپنے مشاہدات اور اپنے علم کو آپ کے سامنے جو ہے کھنگال کر کے، نچوڑ کر کے، یعنی سمندر میں سے پانی نچوڑ کر کے موتیوں کو لا کر کے آپ کے سامنے وہ بیان کر رہے ہیں نا. تو بہت ساری چیزیں اس میں ہوں گی تو وہ بہت آپ کے لیے مفید ہوگی. تو ان چیزوں کو آپ ضرور لکھ لیں. آپ ایک کتاب کا مطالعہ کریں گے اور علماء کی 5 منٹ کی تقریر دونوں برابر ہے بھائی. علماء کی 5 منٹ کی اگر آپ تقریر سنتے ہیں، 5 منٹ تو ان کی صحبت اختیار کرتے ہیں، ان کی باتوں کو سنتے ہیں، اور 1 گھنٹہ آپ جو ہے مطالعہ کرتے ہیں، یہ دونوں برابر ہے. آپ پوری ایک کتاب پڑھ جائیں، آپ اس کے 2 3 4 باتیں ہی آپ اس میں سے آپ کو سمجھ میں آئے گا اور نوٹ کر پائیں گے. لیکن علماء کی تقریر جب آپ سنیں گے تو اس میں آپ کو بہت ساری باتیں یاد بھی ہو جائیں گی اور آپ کو تجربات اور مشاہدات بھی ان کے آپ کو دیکھنے کو ملیں گے. تو کم عمر میں آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو تجربہ بھی حاصل ہو علماء کا، بیان کرنے کا، ان کی چیزوں کا، ان کے علم کا، مشاہدے بھی ہوں اور ان کا علم بھی آپ کے پاس آئے، تو آج ہی سے اور ابھی سے اور آج رات ہی سے آپ تقریر سننا شروع کر دیں. نمبر 1. نمبر 2، کیسے سنیں تقریر. جی ہاں، تو سننے کا طریقہ ابھی میں نے جیسا کہ بتلایا اشارتاً یہ ہے کہ آپ قلم کاپی لے کر بیٹھیں، یا پھر رات کو اگر سنتے ہیں آپ تو موبائل ہی میں ان چیزوں کو نوٹ کریں. نمبر 1. نمبر 2، ایئر فون کا استعمال ضرور کریں. کان میں لگا کر کے ایئر فون استعمال کریں اور ہلکی آواز میں سنیں. یا پھر ایئر فون آپ کے پاس نہیں ہے اور سونے لگے ہیں تو آپ کم ولیوم میں آپ جو ہے موبائل چالو کر دیں، ٹائم اسٹاپ لگا لیں رات کا جیسا کہ میں نے بتلایا، اور اس کے بعد آڈیو چالو کر کے آپ اس کو سنتے ہوئے سو جائیں. نیند بہت جلد آئے گی آپ کو، شیطان آپ کو بہکائے گا، مت سنو، اچھی
अच्छी बात सुनने से शैतान रुकता है और आपको नींद भी बहुत जल्दी आएगी और आपको इल्म भी आ जाएगा। तो यह है तरीका सुनने का। दिन को अगर सुनते हैं तो कलम कापी लेकर जरूर बैठें, या फिर मोबाइल में भी आज बहुत सारी चीजें नोट करने के लिए दी गई हैं, तो आप उन चीजों को नोट करें, तब आपको ज्यादा फायदा होगा कि आपके जो काम की चीजें हैं, आपको जो याद रखने वाली चीजें हैं, उनको जरूर आप लिख लें तो ज्यादा फायदा होगा उलमा की तकरीर सुनने का। नंबर 2। नंबर 3, किसकी सुने तकरीर? जी हाँ, तो यहाँ आज ये फितने का दौर भी है, तो आप ऐरू गैरू नत्थु खैरू जुम्मन जुगरात लोगों की तकरीर ना सुने, आपको उलमा ही की तकरीर सुननी है, जोहरा की नहीं। और ऐसे लोगों की जो इल्म आपके सामने रखते हैं, किस्से कहानियां इधर की उधर की दाएं की बाएं की बातें ठहर कर टाइम पास करते हैं, या जो फिर आपको वर्गलाते हैं या आपको बहकाने की बातें करते हैं, उन लोगों की बात आप हरगिज ना सुने। आप सिर्फ इल्म की बात सुने। अगर कोई भी आलिम हो दुनिया का, किसी भी मसलक का, किसी भी मजहब का, ठीक है, अगर वो इल्मी बातें करता है, आपको उससे इल्म मिलता है, तो हमारा इस्लाम तो कहता है कि शैतान से भी अगर कोई ऐसी बात मिल रही हो जो आपके दीन के, आपके ईमान के लिए फायदे की हो, तो उससे ले लो, उस पर मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहर लगी होनी चाहिए। तो शैतान भी अगर वो बात हकीकी कह रहा है जो कुरान और सुन्नत के मुताबिक है, मुवाफिक है, खिलाफ नहीं है, ठीक है, तो उसको आपको ले लेनी चाहिए। तो इल्म अगर कहीं से भी आ रहा है, किसी भी मसलक से, किसी भी मजहब से, किसी भी इंसान से, अगर वो अच्छी बातें कर रहा है, आपको इल्म दे रहा है, तो बस उससे आप लेते जाओ। इसमें असलक मसलक मजहब ये सब मत देखो, इल्म मिल रहा है खलास, कोई बात नहीं, आप लेते जाओ। आगे हम बात करेंगे कि किन की तकरीर सुने, किन उलमा की, ठीक है। मैं अपने फेवरेट उलमा इंशाअल्लाह ताला आपको बतलाऊंगा, और आप हमें कमेंट करके अभी बतलाएं कि आप में से इनसे पहले कितने लोग को तकरीर सुन रहे थे और कितने लोगों का मामूल था। मैं अपनी बात करूं तो मैं आज तक 12-15 साल हो गए मुझे, मैं इस मामूल को अभी तक जारी रखा हूं। मैं जब तक तकरीर सुनता नहीं, रात को सोते वक्त लगाता नहीं, मुझे नींद भी नहीं आती है। जी हाँ दोस्तों, आपको ये झूठ लग रहा होगा लेकिन ये हकीकत है। मैं बहुत पहले से जो है उलमा हजरात की जो मैं तकरीर सुनता हूं। मैं इस बारे में आपसे मजीद गुफ्तगू करूंगा, लेकिन आप हमें कमेंट करके बतलाएं कि आप क्या इस अमल को करते हैं। अगर नहीं करते हैं मेरे भाइयों, तो आप आज ही से करना शुरू कर दें, और जो लोग करते हैं वो हमें कमेंट करके जरूर बतलाएं, ठीक है। मिलते हैं इंशाल्लाह एक नई टॉपिक के साथ। वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।